اللہ 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 اللہ۔ بعض نام نہاد محققین نے واقعہ کربلا کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ چنانچہ لکھا گیا کہ واقعہ کربلا کو معرکہ حق و باطل کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی جو اقتدار کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ بڑا ہی جو ہے یہ ایسا جملہ ہے کہ جو مسلمانوں اور ایمان والوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں کچھ وضاحت آج اپنے بیان میں کروں گا۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو عجیب و غریب قسم کے لوگ جن کو نہ دین کی کچھ خبر ہے نہ تاریخ کا کچھ معلوم ہے، بس مائک پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور جو منہ میں آئے وہ سوشل میڈیا پر اپنے بیان جو ہے وہ جھاڑتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جو کہ اقتدار کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب یہ دو شہزادے کون؟ ایک تو جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا جس کو یہ اپنے زعم فاسد میں شہزادہ کہتے ہیں وہ ہے یزید۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم یزید کو شہزادہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک نہایتی فاسق و فاجر شخص تھا کہ جس نے اپنے اقتدار کے لیے بہت سارے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور اپنے اقتدار کے لیے اس نے بڑا ظلم و ستم ڈھایا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو شہزادہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور امام علی مقام یقیناً یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شہزادے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور خاتون جنت بی بی فاطمہ کے بھی شہزادے ہیں، اور تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات ان کو اپنا شہزادہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو یقیناً یزید تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے بہت ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، لیکن جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ یہ تو دنیا سے بے رغبت لوگ تھے۔ ان کو دنیا کی حقیقت معلوم تھی کہ یہ چند روز کی زندگی ہے، لہذا اس کے لیے لڑنا، جھگڑنا اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا یہ کسی عقل مند شخص کا کام نہیں ہے۔ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے کیوں جنگ کرتے؟ ان کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کو تو جنت کی سرداری اور جنت کا اقتدار مل چکا ہے، تو یہ دنیا کے فانی اقتدار کے لیے کیوں لڑتے؟ ان کو دنیا کے فانی اقتدار کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ یہ تو جنت کے سرداروں میں سے شامل ہیں، تو یہ دنیا کے اقتدار کے لیے کیوں لڑتے؟ اچھا جناب، یہ جنگ تھی، تو اگر واقعی یہ جنگ ہوتی اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تو آپ خود ہی بتائیے
کہ 140 افراد کا وہ قافلہ ہے جس میں 73 مرد ہیں۔ 72 مرد تو میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اور جو ایک باقی بچے ہیں 73ویں، وہ تھے جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو واقعہ کربلا میں مردوں میں واحد زندہ بچے تھے، باقی سب شہید ہو گئے تھے۔ تو ایسا قافلہ کہ جس میں 73 مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، تو یہ 140 افراد کیا جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے؟ کوئی عقل و شعور کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ 140 افراد جنگ کرنے کے لیے نکلے؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر واقعی جنگ کرنا چاہتے تو ساری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، ان کے جانثار اتنے تھے کہ اگر امام عالی مقام ایک آواز لگا دیتے تو لاکھوں کی فوج جمع ہو جاتی آپ کے جھنڈے کے نیچے، لاکھوں افراد جمع ہو جاتے، اور اگر آپ واقعی جنگ کرنا چاہتے تو ان لاکھوں افراد کو لے کر کے جب نکلتے تو یزید کی 22,000 فوج ان کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو جنگ کرنا تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ اگر واقعی یہ جنگ کرنا چاہتے تو لاکھوں افراد جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، تو یہ جنگ نہیں تھی۔ دوسری بات کہ یہ معرکہ حق و باطل تھا۔ حق اس لیے کہ جس چیز کو جناب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ صحیح سمجھتے تھے، آپ اس کے لیے ڈٹ گئے، اور آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور اپنے اصولی موقف پر آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو آپ کی جو شہادت ہے وہ حق کے لیے ہے، اور یزید نے جو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ظلم و ستم ڈھایا تو وہ باطل کا پیروکار ہے۔ تو یقیناً یہ جو معرکہ ہوا ہے یہ معرکہ حق و باطل ہی تھا۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حق پر تھے، اور یزید اور اس کے حواری جتنے تھے وہ سب کے سب باطل پر تھے۔ تو یہ یقیناً معرکہ حق و باطل تھا۔ لہذا وہ جو کہا گیا کہ بھائی واقعہ کربلا کو معرکہ حق و باطل کہنا یہ درست نہیں، بلکہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی جو آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ نہایت ہی دل آزار بات ہے کہ جس سے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔